الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وقال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے توحید کی اہمیت۔ ناظرین اکرام، میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی صورت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، قل هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ اگر کوئی آدمی ایک بار اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید کے 10 پارے پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ کیوں اتنی بڑی فضیلت کیوں اس کو ملی؟ اس لیے کہ اس صورت میں وہ پیغام مضمر ہے، وہ بات مضمر ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا، توحید کو لوگوں کے سامنے اس کی اہمیت کو واضح کرے۔ ایک صحابی نماز میں قرات کے ختم ہونے کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ ہر نماز میں مغرب، فجر، عشاء میں اس طریقے سے وہ دہراتے رہے۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ صحابی اپنی قرات کے بعد یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد جو قرات ہوتی ہے اس کے بعد جو سورت پڑھتے ہیں وہ سورۃ الاخلاص کو اس کے ذریعے سے رکوع میں جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اس طرح قرات کرتے ہو؟ اس صحابی نے کہا اس میں رحمان کی عظیم صفت بیان کی گئی ہے، مجھے پسند ہے کہ میں ہر رکعت میں قرات والی نماز میں اس کو پڑھتا رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، کہا کہ ہاں تمہاری اس صورت سے محبت کرنا تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ ہے اس چھوٹی سی صورت اتنی بڑی فضیلت کیوں؟ مختصر سی صورت ہے، اتنی بڑی فضیلت کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں جتنے بھی پیغمبر کو دنیا میں بھیجا ان کی دعوت کا مرکزی موضوع یہی رہا، عقید توحید۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے وہ دنیا میں یہی پیغام لے کے آئے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی پرستش سے بچو۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ کل ما عبد من دون اللہ فهو الطاغوت، اللہ کے علاوہ دنیا میں جس کی بھی عبادت کی جاتی ہو وہ طاغوت ہے۔ حضرات، عقید توحید کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ جو اس کائنات کا نظام ہے، اس ساری کائنات کا نظام یہ صرف عقید توحید کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہ آسمان جو اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے یہ عقید توحید کی بنیاد پر ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ زمین جو اپنے محور پر گھوم رہی ہے یہ عقید توحید کی وجہ سے گھوم رہی ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ دن، یہ رات جو اپنے وقت مقررہ پہ آ رہے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ توحید کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت اس وقت تک نہیں بھیجے گا جب تک کہ اس دنیا میں ایک اللہ کو پکارنے والا ایک بندہ بھی موجود رہے گا، قیامت آنے والی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے مجھے اور آپ کو کیا بات معلوم ہوتی ہے؟
اس توحید کی اہمیت مجھے اور آپ کے میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا قائل بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا قائل بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی کے اسماء کے ذریعے سے مانگے۔ ربوبیت یہ کیا ہے؟ ربوبیت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہی خالق ہے، اکیلا ہی مالک ہے، اکیلا ہی رازق ہے۔ اس کائنات کو چلانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کائنات کو کھلانے پلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کائنات کی تدبیر کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کائنات کے نظام کے بنانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اس کائنات کا جو بھی نظام چل رہا ہے یہ رب العالمین کی اجازت سے چل رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کرتا ہے اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ جس طریقے سے اس کائنات کی تخلیق میں اس کی ذات یکتا ہے، جس طریقے سے اس کائنات کی ملکیت میں اس کی ذات یکتا ہے، جس طریقے سے اس کائنات کی تدبیر میں اس کی ذات یکتا ہے، اسی طریقے سے عبادات کے استحقاق میں بھی اس کی ذات یکتا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتوں کی مستحق ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ سجدے اسی کے لیے ہونا چاہیے، رکوع اسی کے لیے ہونا چاہیے، قیام اسی کے لیے ہونا چاہیے، نظر و نیاز اسی کے لیے ہونا چاہیے، قربانی اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ تمام تر جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کے سب اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی کا نام توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت کو سمجھانے کے لیے تمام پیغمبر اس دنیا میں آئے۔ سورۃ الہود پڑھ کے دیکھیے، سورۃ الشعراء پڑھ کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کے الفاظ کو ذکر کیا ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قوم کو کیا دعوت دیے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں صرف اللہ کے لیے بجا لانا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو ہم نے جان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو ہم نے جان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ تبارک و تعالی 99 اسماء من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے 90 پر 9 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو آدمی اس کو یاد کرے گا، اس کے مطابق اپنے عقیدے کو رکھے گا، وہ انسان جنت میں جائے گا۔ ہاں یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ توحید پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ کے ناموں کو جب وہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ غفار ہے، وہ عظیم ہے، وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ معز ہے، وہ مذل ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے۔ اس طریقے سے حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کے 90 پر 9 نام ہیں۔ جو آدمی ان کی گنتی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان ناموں کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتے ہوئے ان کی دلالت پر ایمان لاتا ہے، ایسے آدمی کے لیے بڑی بشارت بتائی گئی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 90 پر 9 نام سے بھی زائد نام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں کسی کو سکھایا ہے، یا اپنے پیغمبروں کو کسی کو سکھایا ہے، یا اپنے علم غیب میں رکھا ہے۔
جیسے کہ ایک دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ تو اس طریقے سے اس دعا میں بتایا گیا کہ اللہ کے 90 پر 9 سے زائد نام ہے، لیکن ہمیں جو بتائے گئے وہ صرف 90 پر 9 نام ہے۔ ان کی اگر کوئی گنتی کرے گا اس کی دلالت پر جانتے ہوئے، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھتے ہوئے، اس آدمی کے لیے بڑی بشارتیں دنیا میں سنائی گئی۔ یاد رکھیے، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، سارے پیغمبر ان کی بعثت کا اولین مقصد بندوں کو توحید کی طرف بلانا تھا۔ قرآن مجید میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے دعوتی تذکرے موجود ہیں، تمام تر انبیاء کی دعوت کا ایک ہی موضوع رہا ہے، وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف اپنی قوم کو بلانا۔ اس طریقے سے آپ نے سن لیا سورۃ الہود میں، سورۃ الشعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوتی تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبروں کی زبانی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ پیغمبروں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیے، تمام انبیاء کی شریعتوں میں توحید کو اول مقام حاصل رہا ہے۔ انبیاء کی شریعتیں بدلتی رہیں، انبیاء کی شریعتیں بدلتی رہیں۔ مثلا ایک چیز کسی پیغمبر کے زمانے میں وہ جائز تھی تو دوسرے پیغمبر کے زمانے میں وہ چیز حرام ہو جاتی تھی، یا کوئی کسی پیغمبر کے زمانے میں وہ چیز حرام تھی، بعد کے زمانے میں وہ کسی کے لیے حلال ہو جاتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے آدم علیہ السلام کی شریعت میں سگی بہن سے شادی کرنا جائز تھا، لوط علیہ السلام کی شریعت میں، نوح علیہ السلام کی شریعت میں مشرک عورت سے شادی کرنا جائز تھا، اس کی بعد کی شریعتوں میں اس کو ناجائز قرار دیا گیا۔ تو اس طریقے سے آپ غور کریں گے تمام پیغمبروں کی شریعتیں مختلف رہیں، شریعتیں بدلتی رہیں، لیکن آپ یاد رکھیے توحید کو اول مقام حاصل رہا، کبھی توحید کے سلسلے میں کسی مفاہمت سے کام نہیں لیا گیا۔ آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خود آپ کی زندگی کو دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 پر 3 سال تک نبوت کا کام انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 23 سالہ زندگی میں آپ کی ایک بڑی مدت جو آپ نے مکے میں گزاری، اللہ اکبر، 13 سال آپ صرف لوگوں کو، سارے مکے والوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے۔ دعوت کا موضوع صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کرتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی پیغام رہا۔ نماز جو کہ مکی زندگی کے آخری ایام میں فرض ہوئی، لیکن وہ بھی عملی نمونہ ہم کو مدینے میں اس کا ملتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے 13 سال تک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی توحید کے باب کو سمجھانے میں آپ کو لگانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں روزہ کب فرض ہوا؟ مدینے میں فرض ہوا۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ مدینے میں فرض ہوئی۔ حج کب فرض ہوا آپ کو؟ مدینے میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو شریعت کے جتنے مسائل رہے ہیں سارے مسائل پہ گفتگو مدنی زندگی میں ہوئی، لیکن مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ یاد رکھیے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، مکی زندگی میں بہت ساری باتوں کو شریعت نے برداشت کی، آگے چل کے مدنی زندگی میں وہ ساری چیزیں جائز نہیں قرار دی گئی۔
ان میں سے مکی زندگی میں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے شراب پی جاتی رہی، شریعت برداشت کیا اس کو بھی۔ مکی زندگی میں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے سود کا لین دین ہوتا رہا، شریعت نے اس کو بھی برداشت کیا۔ لیکن آپ یاد رکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جب پہلی وحی سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی آئی، تب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دم حیات لا الہ الا اللہ توحید کے سلسلے میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے، اور شریعت نے اس معاملے میں کبھی مفاہمت سے کام نہیں لیا۔ مشرکین نے مکہ بڑی کوششیں کی کہ توحید کے سلسلے میں انہیں آگے پیچھے کیا جائے۔ مشرکین نے پہلے تو بڑی کوشش یہ کی، جو بھی کمزور لوگ ایمان لاتے انہیں مارا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی جان بھی لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے محمد، ایسا کریں گے کہ آپ اگر اللہ کے پیغمبر ہیں تو اس بات پہ اقرار کر لیجئے کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم 1 سال آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ مفاہمت سے کام لینے کی بات کی، کہا کہ لڑائی جھگڑا کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمایا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ تو اس طریقے سے ان آیتوں میں بتایا گیا، یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے بھی برداشت نہیں کیے۔ تو اس لحاظ سے توحید کے سلسلے میں کبھی مفاہمت سے کام نہیں لیا گیا۔ دیکھیے، مشرکین مکہ کام یہاں نہیں بنا تو عتبہ بن ربیعہ نامی ایک شخص، مکے کا سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ فراست والا انسان، سب سے زیادہ عقل رکھنے والا انسان، سارے مشرکین مکہ نے اس کو بلایا، کہا کہ جاؤ محمد کو سمجھاؤ، دنیا کی لالچ اس کے سامنے دو، اگر وہ قبول کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہو گئے۔ تو عتبہ بن ربیعہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتبہ آئے، کہا کہ اے محمد، آپ کیا چاہتے ہو اس دعوت کے ذریعے سے؟ کیا تم اس دعوت کے ذریعے سے مال کمانا چاہتے ہو؟ عرب کا سارا مال تمہارے قدموں میں ہم پھینک دیں گے، ہم مال کے انبار آپ کے پاس لا کے رکھ دیں گے، بس آپ اس توحید کے کام کو چھوڑ دو۔ کیا آپ اس کام کے ذریعے سے آپ کسی بڑی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے؟ عرب کی سب سے حسین و جمیل عورت سے آپ کا ہم نکاح کر دیں گے۔ کیا آپ اس کام کے ذریعے سے کوئی منصب اور عہدہ چاہتے ہو؟ ایک بہت بڑا منصب آپ کو دینے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساری تقریر سنتے رہے، اس کی ساری باتیں سنتے رہے، لیکن جب وہ بات ختم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اب بتاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت رہی ہے، جو بھی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، بس صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ حامیم سجدہ کی تلاوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ کیسی صورت ہے، اس کی ایک ایک آیت بھی انسان کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی تلاوت شروع کی، عتبہ سنتا گیا، پیارے نبی نے اس آیت پہ پہنچا، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا حسبک کھڑ جاؤ، بس وہاں سے اٹھ کے سمجھانے کے لیے گیا تھا، خود سمجھ کے اٹھ کے جا رہا ہے۔ اور جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ عتبہ کے چہرے کو دور سے ہی دیکھا، کہا کہ جا محمد کا جادو اس پہ بھی چل گیا۔ نادانوں نے قرآن مجید کو جادو سمجھ لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے مفاہمت کے ہزاروں طریقے مشرکین مکہ نے اپنائے، لیکن اس سلسلے میں وہ ناکام رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب کے پاس آئے، کہا کہ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے،
ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے، کہا کہ اے محمد کیا بات ہے، مکے والے آپ کے تعلق سے شکایتیں کر رہے ہیں، کیوں لوگوں کے خواہ غضب کا نشانہ بنتے ہو؟ اے محمد کتنا ہی اچھا ہوگا کہ تم اس دعوت کے کام کو چھوڑ دو یا اس میں کوئی تھوڑا ڈھیل دے دو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی، تاریخی جملہ کہا جو میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ کہا کہ اے چچا جان، آج تک تمہاری تائید مجھے حاصل رہی، آج تک تمہاری مدد مجھے حاصل رہی، لیکن آج میں کھل کے کہتا ہوں یہ مشرکین مکہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کے رکھ دیں، جو کہ ناممکن ہے، یہ بھی اگر وہ کام کر لیں، جب تک میری زندگی باقی ہے تب تک میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں۔ یہ کہہ کے روتے ہوئے جا رہے تھے، ابو طالب کو رہا نہیں گیا، کہا کہ بیٹے آج تک میں تجھے روتے ہوئے نہیں دیکھا، آج سے میں بھی یہ کہتا ہوں جب تک میری سانس باقی رہے گی تب تک تیری مدد میں نہیں چھوڑوں گا، جا جو کام تو کرنا چاہتا ہے آزادی کے ساتھ کر۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے، مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس توحید کے باب میں انہیں کمزور کرنے کی بڑی کوششیں کی، لیکن شریعت تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کو نہیں مانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جس صحابی کو بھی جس قوم کے پاس بھیجتے تھے، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجتے تھے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن کو بھیج رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ کہا کہ اے معاذ یمن جا رہے ہو، جاؤ سب سے پہلا جو پیغام تمہیں دینا ہے یمن والوں کو وہ کہو کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو۔ جب وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں، تو انہیں نماز کا حکم دو، جب نماز کو بھی وہ مان جاتے ہیں تو اس کے بعد انہیں زکوٰۃ کا حکم دو۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توحید کی دعوت پہلے مرحلے میں دینے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ توحید ایک بہت بڑی طاقت ہے، توحید ایک بہت بڑی قوت ہے، توحید انسان کی زندگی میں آ جائے تو انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے فرعون کے جادوگروں کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، آپ پڑھ کے دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے اپنے عصا کو ڈالا، عصا اژدہا بن گیا، فرعون نے سمجھا کہ کوئی جادوگر ہے، تو پورے ملک سے پوری دنیا سے جو مشہور ترین جادوگر ہیں ان کو بلا بھیجا۔ جادوگر بھی کتنا مادہ پرست تھے، ان کے دل میں جب توحید کا اقرار نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو آپ اس واقعے پہ، تھوڑا غور کیجئے، جب تک ان کے دل میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں آیا تھا، ربنا اللہ کا جو جملہ ان کے دل میں نہیں آیا تھا، کتنا مادہ پرست تھے وہ۔ فرعون نے انہیں بلا بھیجا، فرعون کے دربار میں وہ حاضر ہوئے۔ فرعون کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد فرعون سے انہوں نے کہا اے فرعون ہمارے لیے کیا ملے گا؟ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، جس موسیٰ کے مقابلے کے لیے ہم آئے ہیں ہمیں کیا اجرت ملنے والی ہے؟ فرعون نے کہا قَالُوا إِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اے جادوگرو لوگ تحفہ دیتے ہیں تو وقتی طور پر دیتے ہیں، میں تو آج تم اگر موسیٰ پہ غالب آ گئے تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا درباری بنا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون کے جادوگر آئے، جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ جادوگروں نے اپنے لکڑیوں کو، اپنے رستیوں کو پھینکتے ہوئے، چاپلوسی کی انتہا کرتے ہوئے کہا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، کہا کہ عزت فرعون کی قسم کھا کے ہم اس لکڑیوں کو ڈالتے ہیں۔ جادوگر کا یہ جادوگری کا کرتب بتاتے ہیں، یعنی فرعون کے پاس اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے ایسا جملہ کہا۔ اب دیکھیے جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا ڈالا تو سارے جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے سارے جادو کو ختم کر دیا۔
تو سارے جادوگر سمجھ گئے یہ اللہ کا حقیقی پیغمبر ہے، ہمارے پاس جو جادو ہے اس سے بڑا تو جادو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے سب کے سب سجدے میں گر گئے، سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ، برب ہارون و موسیٰ کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا جب تم ایمان لائے ہو تو میں تمہارا ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، وہی جو جادوگر 1 گھنٹہ پہلے فرعون کے پاس قربت حاصل کرنے کے لیے کیسی چاپلوسی کر رہے تھے، انہوں نے ان کی زبان سے جب ان کے دل میں لا الہ الا اللہ کا اقرار آیا، کہنے لگے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کیا کرتا ہے کر لے، تو کیا کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا بگاڑ سکتا ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيا۔ ہم اپنے رب پہ ایمان لائے، ہماری آخرت بنانے میں ہم اپنی دنیا کو برباد کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ہے، جس کے دل میں توحید کا کلمہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، ایک شخص کافر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، اتنا کھایا کہ بہت زیادہ کھایا، جب وہ کلمہ پڑھ لیا تو بہت مختصر کھایا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الکافر یأکل فی 7 امعاء ان المؤمن یأکل فی معن واحد وان الکافر یأکل فی 7 امعاء، کہا کہ ایک مومن ایک آنت بھر کے کھاتا ہے، ایک کافر 7 آنت بھر کے کھاتا ہے۔ تو دیکھیں تھوڑی دیر پہلے اس کی زندگی کیسی تھی، جب وہ کلمہ اس کے دل میں آیا تو اس کی زندگی کیسے بدل گئی۔ تو توحید انسان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کرتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کسی کو دینا چاہے تو پوری کائنات کا کوئی اسے روک نہیں سکتا، جس کسی کو روکنا چاہے مارنا چاہے کائنات کا کوئی اسے دے نہیں سکتا، کائنات کا کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ یہ توحید ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمیں غور کرنا ہے، یہ توحید اچھے لوگ اس توحید کے معنی و مفہوم سے ناواقف ہیں۔ توحید کا اقرار ساتھ میں کرتے ہیں تو زندگی میں شرک موجود ہے۔ شرک ہماری زندگیوں میں کہاں سے پھیل رہا ہے، مسجدوں سے شرک پھیل رہا ہے، منبر رسول سے شرک پھیل رہا ہے، شرک پھیل رہا ہے، منبر و محراب سے شرک پھیل رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ایسے ماحول میں جہاں قدم قدم پہ مزار ہیں، جہاں قدم قدم پہ مندر ہیں، جہاں قدم قدم کی شرک کے مظاہر ہیں، جو ملک ہندوستان میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایسے میں توحید کی اہمیت کو جاننا میرے لیے اور آپ کے لیے از حد ضروری ہے۔ آج مزاروں پہ جا کے جو مسلمان روتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو عاجزی وہ مزاروں پہ اختیار کرتے ہیں، جو آنسو وہ مزاروں پہ بہاتے ہیں، اگر اس کا تھوڑا حصہ بھی اللہ کے دربار میں بہا دیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو اس لحاظ سے اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں کیا ہے، شرک موجود ہے، ان کے اعمال میں شرک موجود ہے۔ تو ہماری زندگیوں کو ہمیں سدھارنا چاہیے، ہماری زندگیوں میں توحید لانا چاہیے۔ توحید الوہیت کیا ہے، توحید ربوبیت کیا ہے، یہ چیز ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ یاد رکھیے آخرت میں نجات اسی آدمی کو ملنے والی ہے جو آدمی توحید کا اقرار کرنے والا ہے۔ اگر اس کی زندگی میں توحید رہی ہے، اس کی زندگی میں بہت سارے گناہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت سے چاہے تو اسے اس کے گناہ کی سزا دے کے آخر میں اس کو نجات ضرور دے گا، اسے جنت نصیب کرے گا۔ لیکن جو آدمی زندگی میں بہت ساری نیکیاں کیا پر اس کی زندگی میں شرک موجود تھا، تو وہ آخرت میں کبھی نجات کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔
اس کی بہت ساری مثالیں کتب احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں صحابہ نے پوچھا، اتنا بڑا سخی انسان، اتنا اچھا انسان، دنیا میں اس نے خدمت خلق کے اتنے کام انجام دیے، اس کا حشر کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ سے توبہ نہیں کیا، اس نے ایک مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ نہیں کیا، اور ایک مرتبہ بھی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار نہیں کیا۔ اِنَّهُ لَمْ يَقُلْ قَطْ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي یوم الدین، اس طرح کا جملہ نہیں کہا، اس لیے وہ ہمیشہ جہنم میں چلے جائے گا، اس کے نام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ زندگی میں ہم توحید کی اہمیت کو سمجھ کر توحید پر قائم رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو توحید پر وفات نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کا حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔